وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. سامعین محترم، آج کا دن دنیا کے تمام ایام میں سے سب سے بڑا اور افضل ترین دن ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اعظم الایام عند اللہ یوم النحر۔ اللہ کے ہاں دنیا کے تمام ایام سے سب سے زیادہ فضیلت والا اگر کوئی دن ہے تو وہ عید الاضحیٰ کا دن ہے۔ اس دن اللہ رب العالمین نے امت مسلمہ کو بھی قربانی کی تاکید فرمائی ہے، اور امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی امت کو بار بار اس کی تاکید فرمائی۔ یا ایھا الناس ان علی کل اہل بیت فی کل عام اضحیہ۔ اے لوگو، ہر سال صاحب استطاعت ہر گھرانے پر قربانی لازم ہے۔ من وجد ساعة لأن يضحي فلم يضحي فلا يقربن مصلانا۔ جو شخص استطاعت رکھنے کے باوجود قربانی نہیں کرتا وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ اور یہ قربانی کا سلسلہ صرف امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نہیں ہے، بلکہ تمام امتوں کے اندر یہ قربانی کا سلسلہ تھا۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ۔ ہم نے تمام امتوں میں یہ قربانی کا سلسلہ رکھا تھا، اور یہ قربانی کا سلسلہ تمام امتوں میں رکھنے کا مقصد کیا صرف جانور کے گلے پر چھری چلا دینا، گوشت کھا لینا، خون بہا دینا ہے؟ ہرگز ایسا نہیں۔ اس کا مقصد تقوی اور قرب الہی کا حصول ہے۔ جس شخص نے تقوی حاصل کیا اور اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہا، ایسے شخص کی قربانی بارگاہ الہی میں قابل قبول ہے، اور جس کے اندر تقوی نہیں ہے اس کی قربانی خطرے کے اندر ہے، کیونکہ رب ذوالجلال اپنے قرآن میں فرماتے ہیں لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ۔ اللہ کو نہ تمہارے قربانی کے خون کی نہ گوشت کی ضرورت ہے، اللہ کو ضرورت ہے تو تمہارے تقوی کی ہے۔ اگر تقوی ہے تو رب کا فرمان ہے انما يتقبل الله من المتقین، اللہ قربانی کو متقین کی قبول فرماتے ہیں، مگر نہ کرنے والے تو حضرت آدم علیہ السلام کے بھی دو بیٹے تھے، دونوں نے قربانی کی ہے۔ رب کا قرآن بیان کرتا ہے وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ۔ حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں نے قربانی کی، ایک کی اللہ نے قبول کر لی، دوسرے کی اللہ نے قربانی قبول نہیں کی۔ سبب یہ بتلایا انما یتقبل اللہ من المتقین،
جس کی اللہ نے قربانی قبول کی ہے وہ تقوی والا تھا، جس کی قبول نہیں کی اس کے اندر تقوی نہیں تھا۔ تو میرے بھائیو، آج میں آپ احباب کے سامنے یہ بات بیان کرنا چاہتا ہوں، اپنے آپ کو بھی تاکید کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں اپنے اندر تقوی پیدا کرتے ہوئے جانور کے گلے پر چھری چلانا ہے، اور یہ قربانی کا مقصد فخر اور ریا نہیں، خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے ہے۔ اگر کسی شخص کے اندر تقوی نہیں ہے تو ایسے شخص کی قربانی قابل قبول نہیں۔ اگر کسی کا مال حلال کا نہیں ہے، ایسے شخص کی قربانی قابل قبول نہیں۔ اگر کسی شخص کے اندر عقیدے میں شرک کی غلاظت موجود ہے، قربانی قابل قبول نہیں۔ اگر وہ قربانی انسان نے حرام کے پیسوں سے لی ہے، قابل قبول نہیں۔ بے نماز انسان ہے، اس کی قربانی خطرے کے اندر ہے، سنت کے مطابق نہیں ہے، اس انسان کی قربانی خطرے کے اندر ہے۔ لہذا قربانی کرتے ہوئے ان چند باتوں کو ملحوظ خاطر رکھنا ہوگا۔ خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے، تقوی اور قرب الہی کا حصول ہونا چاہیے، رزق حلال سے ہونی چاہیے، عقیدہ توحید والا ہونا چاہیے، باجماعت نمازی ہونا چاہیے، اور اللہ کی سنت کے مطابق انسان کو اللہ کے راستے میں جانور قربان کرنا چاہیے۔ پھر اس قربانی کا انسان کو دنیا اور آخرت میں فائدہ ہوگا، اور جو شخص ان چیزوں کو بھول بیٹھا اس کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے جہاں پر قربانی کا حکم دیا ہے وہاں پر قربانی کے کچھ آداب بھی سکھائے ہیں۔ قربانی کے جانور کو بائیں پہلو پر لٹا کے قبلہ رخ کر کے اس کے ران پہ اپنا دایاں پاؤں رکھ کے اللہ کے سامنے اپنے عقیدے کا اظہار ان دعاؤں کے ساتھ کرنا ہے جو اللہ کے قرآن میں آئی ہیں۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ اللہ میں اپنا چہرہ خالصتاً تیری رضا کے سامنے رکھتا ہوں، میں تیرے ساتھ شرک کرنے والا نہیں ہوں۔ آسمان اور زمین کا مالک تو ہے، یہ جانور تیرے نام پر ہے۔ ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ یہ دونوں دعائیں بھی ساتھ پڑھنی ہے۔ اللہ میری یہ قربانی، میری نماز، میری زندگی، میری موت، میرا مرنا جینا خالصتاً تیری رضا کے لیے ہے۔ یہ قربانی کے اندر فخر و ریا نہیں، لوگوں کو دکھلاوا اور ایک دوسرے سے آگے بڑھنا اور نمود و نمائش نہیں۔ اللہ خالصتاً یہ تیری رضا کے لیے ہے۔ یہ دونوں دعائیں پڑھنے کے بعد جانور کے گلے پر چھری چلاتے ہوئے بسم اللہ اللہ اکبر، بسم اللہ اللہ اکبر یہ کلمات ادا کرنے ہیں۔ دعا کے اندر اپنے فوج شدگان کو آپ شامل کر سکتے ہیں، اپنے گھرانوں کو شامل کر سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب قربانی کرتے اپنے ہاتھ سے چھری چلاتے اور یہ دعا کہتے اللہم تقبل من محمد صلی اللہ علیہ وسلم وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم ومن امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ یہ ایک ہی جانور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی قبول فرما، اسی کے اندر میرے پورے گھرانے کو بھی ثواب میں شامل کر لے اور میری پوری امت کو بھی شامل کر لے جو اللہ کی توحید کی گواہی دیتا ہو۔ تو نبی کائنات علیہ السلام نے ایک قربانی کے اندر ہی تمام لوگوں کو ثواب میں شامل کیا ہے۔ آپ احباب بھی دعا کر سکتے ہیں اللہم تقبل منی، اللہ یہ میری طرف سے قبول فرما، ومن اہلی میرے گھرانے کی طرف سے قبول فرما، ومن والدی میرے والدین کی طرف سے بھی قبول فرما۔ یہ دعائیں پڑھیں، اللہ کے راستے میں خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے قربان کریں۔ کوشش کریں کہ خود اپنے ہاتھ سے چھری چلائیں، اگر آپ نہیں چلا سکتے عقیدہ توحید والے شخص کو آگے کریں، وہ اللہ کے راستے میں یہ خون بہائے۔ جانور کو قربان کرنے کے بعد اس کی کھال اور اس کی گوشت کا سلسلہ ہوتا ہے۔ گوشت کے بارے میں امام الانبیاء نے فرمایا کلوا واطعموا وادخروا، تم خود بھی کھاؤ، اس کو لوگوں کو بھی کھلاؤ اور ذخیرہ بھی کر لو۔ ابتدا کے اندر جب قربانی کا سلسلہ عروج میں نہیں تھا، لوگوں کے پاس زیادہ مال و دولت نہیں تھا، چند قربانیاں ہوتی تھی، تب ذخیرہ کرنے سے منع فرمایا تھا۔ جب خوشحالی آئی میرے نبی نے اجازت دے دی صحابہ تم خود بھی کھاؤ اور لوگوں کو بھی کھلاؤ، ذخیرہ بھی کر لو۔ یہی رب کا قرآن بھی کہتا ہے فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ، اے قربانی کرنے والے تو خود بھی کھا
لوگوں کو بھی بانٹ، جو سوال کرتے ہیں ان کو بھی دے، جو سوال نہیں کرتے نہیں مانگتے تو ان کو بھی دے۔ تو یہ اللہ کے راستے میں جانور کو قربان کرنا ہے، اس کے گوشت کو خود بھی کھانا ہے، لوگوں کو بھی تقسیم کرنا ہے، اس کی کھال کسی قصائی کو بطور اجرت ہرگز نہیں دینی، یہ اللہ کے لیے ہے اور پورے کا پورا جانور اللہ کے راستے میں قربان ہے، اور وہ کھال بھی اللہ کے دینی راستوں میں دینی ہے۔ ہمارے اس مرکز میں بھی دے جہاں پر بھی طلباء موجود ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ ہم سب کی قربانی کو قبول و منظور فرمائے۔ آخر پر ایک بات کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، جو لوگ قربانی نہیں کر سکے، یہ اسلام اتنا پیارا دین ہے، اتنا پیارا مذہب ہے، اس نے ثواب سے کسی کو بھی محروم نہیں رکھا۔ میرے نبی نے فرمایا ہے جو شخص قربانی نہیں کر سکا، اسلام نے اس کے لیے یہ پیکج رکھا ہے کہ وہ نماز عید الاضحیٰ ادا کرنے کے بعد جب واپس گھر کو لوٹے اپنے ناخن یا اپنے بال کٹوا اور تراش لے، اللہ رب العالمین اس شخص کو اس کی اس نیت کی وجہ سے مکمل قربانی کا ثواب عطا فرما دے گا۔ تو وہ میرے بھائی جو قربانی نہ کر سکے، اللہ رب العالمین نے ثواب کے لیے ان کے بھی انتظام کیا ہے، ان کو چاہیے نماز عید الاضحیٰ پڑھ کر جب گھروں میں واپس لوٹے اور جا کر وہاں پر اپنے بال یا ناخن تراشیں اور کٹوائیں، اللہ رب العالمین آپ کو بھی قربانی کا مکمل ثواب عطا فرمائے گا، اور واپسی پر جس راستے سے آئے ہیں وہ راستہ تبدیل کر کے لائیں، یہی سنت طریقہ ہے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ رب العالمین ہم سب کی قربانی کو قبول و منظور فرما لے۔ یا بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام یا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك یا رب لك الحمد ملء السماوات وملء الارض وملء ما شئت من شيء بعد اهل الثناء والمجد اللهم لك الحمد كله ولك الخير كله ولك الشكر كله إلهنا يا رب العالمين يا رب المستضعفين يا مجيب الدعاء يا مجيب المضطرين يا مجيب المستضعفين يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم يا حنان يا منان يا عزيز يا غفار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم إنا نسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ اے اللہ ہمارے چھوٹے بڑے صغیرہ کبیرہ ظاہری باطنی تمام گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے میرے اللہ جو ہم نے جان بوجھ کر کیے یا خطا ہو گئے اللہ ہم سب کو معاف فرما دے۔ اے اللہ ہم گناہگار خطا کار سیاہکار، میرے اللہ تو رحمان تو رحیم تو کریم، اللہ تو معاف کرنے والا ہم سب کو معاف فرما دے۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین لا الہ الا انت سبحانک انا كنا من الظالمین۔ اے اللہ ہم سب کے چھوٹے بڑے صغیرہ کبیرہ ظاہری باطنی تمام گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ جتنے مسلمان ایمان کی حالت میں اس دنیا سے جا چکے اللہ ان کی قبروں کو منور فرما، اللہ ان کی قبروں کو جنت کے باغیچے بنا دے، اللہ ان کی قبروں میں جنت کی طرف سے کھڑکیاں کھول دے، اللہ ان کو جنتی بستر عطا فرما، اللہ ان کو جنتی لباس عطا فرما۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا رب ارحمہما کما ربیانا صغیرا رب ارحمہما کما ربیانا صغیرا۔ اے اللہ جتنے بیمار سب کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما،
فرما۔ اے اللہ جو گھر میں بیمار، ہسپتال کے اندر بیمار، دنیا کے جس کونوں میں ہے، اللہ سب کو شفا کامل عاجلہ عطا فرما۔ اللہ شفاؤں کا مالک تو ہے، اللہ صحت کا مالک تو ہے، میرے اللہ تمام بیماروں کو صحت یابی عطا فرما۔ اللہ ان کو جلد از جلد شفا یاب کر دے، میرے اللہ جتنے مقروض سب کے قرض سے اتارنے کا اسباب پیدا فرما۔ اللہ جتنے تنگ دست ہیں سب کی تنگ دستیاں دور فرما۔ اے اللہ جتنے بے روزگار سب کو رزق حلال وافر مقدار میں عطا فرما۔ اللہ ہم سب کو رزق حرام سے محفوظ فرما۔ اللہ رزق حلال وافر مقدار میں عطا فرما۔ اللہ جتنے بے اولاد سب کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ اے اللہ جتنے بے اولاد سب کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ اے اللہ جو تیرے گھر میں آئے بیٹھے اللہ ان کے گھروں کو منور فرما۔ اللہ ان کے گھروں میں برکتیں عطا فرما۔ اللہ ان کے گھروں میں رحمتیں نازل فرما۔ اللہ گھروں کے لڑائی جھگڑے فتنے فساد سے محفوظ فرما۔ اللہ اپنے رحمتوں کا نزول فرما۔ اے میرے اللہ پوری دنیا میں جس جس جگہ پر مجاہدین تیرے راستے میں جہاد کر رہے اللہ کی مدد فرما۔ اللہ مجاہدین کی مدد فرما۔ اللہ کفار کو تباہ و برباد کر دے۔ اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما۔ اللہ غزہ کے شہیدوں کو یا اللہ جنت الفردوس عطا فرما۔ اللہ غزہ کے مسلمانوں کی مدد فرما۔ اللہ یہود و نصارہ کو تباہ و برباد کر دے۔ اللہ یہود و نصارہ کو تباہ و برباد کر دے۔ اللہ ان کو نشان عبرت بنا دے۔ اللہم انصر المجاہدین فی کل مکان۔ اللہم انصر المجاہدین فی کل مکان۔ اللہم انصر المجاہدین فی کل مکان۔ اللہم انصر المجاہدین فی کل زمان۔ اے اللہ اپنے مجاہدین کی مدد فرما۔ اللہ مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما۔ اللہ ان پر اپنے رحمت کا نزول فرما۔ اللہ ان کو اپنے خاص رحمت کا نزول فرما۔ اے اللہ جو مانگ لیا وہ بھی عطا فرما، جو نہیں مانگ سکے ہم سب کو بھی مانگے عطا فرما۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔